ملتان میں مجھے ایک صاحب ملے، مجھ سے انہوں نے کچھ فائدے ادویات کے بتائے، فلاں فائدہ فلاں، کہنے لگے اس دوا کا ایک فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لکھا ہوا نہیں، اور میں نے آزمایا اور پھر لوگوں کو دینا شروع کیا، اس کا فائدہ بظاہر کچھ نہیں، وہ نہیں لکھا ہوا جو اس میں موجود ہے لیکن ہے، اور وہ فائدہ موجود ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بعض وظیفوں کے فائدے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن وہ فائدے اس وقت آتے ہیں جب ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ انوکھے انداز میں آتے ہیں۔ بالکل یہی وظیفہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 84 ہے، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ اللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، بس یہی وظیفہ 5واں پارہ ہے، سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 84 ہے، 84 اگر میں بھول نہیں رہا۔ ہم نے سورۃ النساء کے وظیفے کو گھریلو جھگڑوں کے لیے بہت مؤثر پایا۔ میں نے عمل آپ کو بتایا تھا، آج عمل دہرا رہا ہوں کہ 7 بار سورۃ النساء اگر پڑھ لی جائے پانی پہ، 7 بار، گھر کے چند افراد اکٹھے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، ایک بندہ پڑھ لے، لیکن گھر سے پڑھے، کوئی ایسا بندہ جس کو پیسے دے کے پڑھائے نہیں، میں اس کا قائل نہیں۔ اگر 7 بار سورۃ النساء پڑھ لی جائے، 7 بار، اور وہ پانی گھر والے پیے بھی صحیح، اور جو ہے سالن میں، ہنڈیا میں، آٹا گوندنے میں، پینے میں، کھانے میں، اگر وہ پانی استعمال کرے تو اس کا بہت رزلٹ ہے اور اس کا بہت فائدہ ہے۔ دیکھیں ہر آیت ہے نا، ہر چیز، ہر قرآن پاک کی جو صورت ہے اس سے ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کی جو صورت ہے اس کا دل ہے۔ سورۃ والضحیٰ کا دل ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سلام قولا من رب الرحیم، سورۃ یاسین، کئی صورتیں ہیں، سورۃ فاتحہ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورۃ مزمل کا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اسی طرح یہ جو سورۃ النساء ہے یہ سورۃ النساء کا دل ہے، واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا۔ عجب چیز ہے اس میں، انوکھے نظارے ہیں، انوکھی کائنات ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اس وقت معاشرے کو سب سے زیادہ گھریلو جھگڑوں سے واسطہ ہے اور رابطہ ہے، اور گھریلو جھگڑے سے معاشرے کی زندگی کو کھا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور پھر نسلیں بے راہ روی کی طرف ایسی نکلتی ہیں کہ ان کو وہاں سکون ملتا ہے اور گھر سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کبھی ماں لڑے گی، کبھی باپ لڑے گا، یا ماں باپ کی لڑائی کا اثر ہم پہ ہوگا۔ اکثر لڑائی شوہر سے ہوئی اور مار پڑی بچوں کو، یا لڑائی شوہر بیوی سے ہوئی اور باپ نے جو ہے وہ بچوں کو مارا، یا لوگوں سے اس کا جھگڑے کا اثر باہر ظاہر ہوا مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں۔ اولاد باغی ہوتی ہے، اولاد اکثر اولاد باپ سے دور ہوتی ہے، ماں سے جڑی رہتی ہے، اور اس باپ سے دور ہوتی ہے جس باپ کا مزاج سخت ہوتا ہے۔ لکھ لیجیے میری بات، جس نے ماں اولاد بچوں کے ساتھ سختی کی ہوتی ہے، کبھی تعلیم کے نام پہ، کبھی تربیت کے نام پہ، کبھی ادب کے نام پہ، اور اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہے اور گھر کا سربراہ سمجھتا ہے، اس کی اولاد ہمیشہ باغی ہوتی ہے۔ یہ فقیر کی بات لکھ لیجئے۔ اور جو درگزر کرنا جانتا ہے، معاف کرنا جانتا ہے، محبت دینا جانتا ہے، اور ان کی غلطیوں پہ درگزر، اور ان سے پیار، ان سے محبت، اور اولاد سے دوستی، اور بیوی کے ساتھ درگزر، باپ کبھی اس باپ کو نہیں چھوڑتی، اولاد کبھی اس باپ کو نہیں چھوڑتی، پکی بات ہے۔ تو سکولوں کے باہر تو اب لکھا جانے لگا ہے مار نہیں پیار۔ میرے آقا کملی والے نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا تھا مار نہیں پیار، کہ اولاد کا اکرام کرو۔ اولاد کو کہا کہ ماں باپ کی عزت احترام، اور ماں باپ کو کہا اولاد کی عزت احترام۔ سبحان، اولاد کے لیے بھی ایک سبق ہے، اور ماں باپ کے لیے بھی ایک سبق، زندگی کا ایک راستہ ہے۔
دونوں کے لیے اعتدال کا راستہ ہے۔ ایک سیانے کی بات ہے، جب اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو ادب دو، اس کو احترام دو، اور کبھی اگر غلطی سے کوئی ہلکی سی ڈانٹ پڑ بھی جائے تو محبت سے اس کا ازالہ کرو۔ یہ الفاظ ہے، محبت سے پھر اس کا ازالہ کرو۔ گھر ایسے نہیں ٹوٹتے، گھر ایسے نہیں ٹوٹتے۔ میں فون پہ بات کر رہا تھا، ایک درویش تھے، ان کی فون پہ بات آ رہی تھی، بچوں نے آپس میں شور کیا ہوا، او بھاگ رہے، او بھاگ رہے۔ میں نے کہا چپ کرو۔ مجھے فون پہ فرمایا، یار تم نے ٹوکا نہیں، تم نے ٹوکا مارا ہے۔ وہ ٹوکا ہوتا ہے کاٹنے والا، بڑا، گھاس بھی کاٹتا ہے، گوشت بھی کاٹتا ہے، بڑا سا ٹوکا ہوتا ہے۔ کہنے لگے تو نے ٹوکا نہیں، ٹوکا مارا۔ مجھے ان کی بات پہ حیرت ہوئی کہ میرا اتنا سارا ٹوکنا بھی ان کے ہاں برداشت نہیں ہوا۔ وہ صاحب جو خدا کے وجود کے بھی نعوذ باللہ منکر تھے اور وہ جا کے وجود کا بھی انکاری تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں، کوئی آج بھی اپنا زندگی کا کوئی نشہ، کوئی چیز چھوڑنا چاہتا ہے، زندگی میں آج اس آیت کو بس پڑھے، اور کہا سب سے پہلے جو اس آیت کا فائدہ مجھے ہوا، وہ اس کی بات ذرا غور سے سنیے، سب سے پہلے جو اس آیت کا فائدہ مجھے ہوا وہ یہ ہوا کہ سکون ملا، ایک، اور دل کا سکون بڑھتا گیا، اور میرا شراب، نشہ، ان چیزوں کو، وہ جس کی وجہ سے میں سکون کی طرف آتا تھا، وہ میری چھوٹتی چلی گئی، مجھ سے جدا ہوتی چلی گئی، اور میں ان سے جدا ہوتا گیا۔ اور کہا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ حیرت ہو گئی، میں حیران ہوں، آپ کیا کہنے لگے، پتہ نہیں کیا کہے گا۔ کہنے لگے حیرت یہ ہوئی کہ میں اپنے گھر کے صوفے پہ بیٹھا، سامنے ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور مجھے وہی نیند آ گئی، اور میں کوئی 3.25 گھنٹے سویا رہا۔ 4 گھنٹے کے بعد اٹھا، میں نے گھڑی دیکھی، ٹی وی تو چل رہا تھا، نقشے بدلے ہوئے تھے، اور میں حیران، اور سال کے بعد میں تو بستر پہ نہیں سو سکتا تھا، مجھے صوفے میں بیٹھے 3.25 گھنٹے نیند آ گئی، بہت پرسکون۔ کہا کہ میرا بدن ایسے ہلکا ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اور وجود ایسے سب غم دھل گیا تھا، اور سب زندگی کی ٹینشنیں ایسی ہیں جیسے بس پانی میں گھل گئی ہوں، اور میرا وجود پاک ہو گیا۔ کہا ایک دم اٹھا اور میری آنسو گر گئے، اور کہا کہ میں نے پھر ہوا پہ لکھا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، کہا ایسے پکڑ کے میں اس کو چوم لیا۔ پاگل ادائیں، دیوانی ادائیں، ہواؤں میں لکھا، ایسے پکڑ کے میں نے اس کو چوم لیا، اور پھر اللہ سے بات کرنے لگا کہ مولا اتنے سال میں نے تجھے مانا ہی نہیں، مولا میں نے تیرے ساتھ کے بارے میں کتنی گھٹیا زبان استعمال کی، اور تو کتنا کریم ہے، تو کتنا کریم ہے۔ اور کہا پھر اللہ سے معافیاں مانگنے لگا، اس کے حبیب سے معافیاں مانگنے لگا، اور کہا پھر آپ کے لیے دعائیں کرنے لگا، مجھے آپ مل گئے، اور آپ نے مجھے نعمت دے دی، مجھے یہ تحفہ دے دیا، میں تو کہیں کا بکھرا ہوا تھا، اور میں کہاں سے کہاں نکل چکا تھا۔ آخری راستہ تو موت ہی تھی، جس کو میں جب خود منہ میں اپنے گلے لگانی تھی موت، آخری راستہ تو وہی تھا، اس کے علاوہ تو آخری راستہ تھا ہی نہیں میرے پاس۔ 4.25 گھنٹے میں صبح میں سویا۔ وہ شخص جس پہ نیند کی گولیاں، اور مجھے یاد آیا اس نے کہا تھا نیند کے انجیکشن بھی میرے اوپر ختم ہو چکے، کئی انجیکشن، اور وہ انجیکشن جس کو اگر لگائیں تو اس کو کئی دنوں کے بعد بھی جاگنا ہو، ایسا ڈوبے بے ہوشی میں سب مجھ پر ناکام ہو گیا تھا، ایسا میں اجڑ گیا تھا، ایسا بکھر گیا تھا، ایسا میرا دماغ، میرا جسم، میرا دل خشک ہو گیا تھا، بالکل خشک ہو گیا۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اس آیت نے میرے بکھرے وجود کو ایسے سمیٹ دیا، کمال ہے۔
गुस्से का इलाज, झगड़े का इलाज ही आयत। और घरेलू झगड़ों के लिए तो ऐसे इसमें आजम है, गुस्से का इलाज, झगड़े का इलाज। अच्छा, उस दिन वो मुलाकात बड़ी, मैंने लंबी उनसे मुलाकात की, गुफ्तगू होती रही। मैंने थोड़ा सा आपको उसका अक्स दिया है। मैंने कहा ठीक है आप जाएं। फिर मुलाकात होगी। कुछ माह के बाद हमारी फिर मुलाकात हुई। उसने अनोखे करिश्मे और बताया और कहा कि मैं आप दोस्तों की महफिलों में बहुत अरसा नहीं गया। वो मेरे दोस्त थे, जहां हम बैठे थे, पीते थे, पिलाते थे, रातें कहीं और गुजरती थी, किसी और के बिस्तर पे। ऐसी जिंदगी थी। मैं फिर जाना छोड़ गया। मुझे तो सुकून चाहिए था ना, वो सुकून मिल गया। मैंने तो सब कुछ करके सुकून ना पाया। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस, कारोबार लाजवाब, माल दौलत की कमी नहीं, बड़े बड़े दोस्तों के साथ ताल्लुक, मैंने सब कुछ पाके सुकून ना पाया और सब कुछ गंवा के सुकून ना पाया। मैंने अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, लेकिन अपनी महफिलों को ना छोड़ा। तो इस आयत को फिर वही बात मैं दोहराऊंगा। उसने जो लफ्ज कहा था आज मैं फिर दोहरा रहा हूं। अभी कहने लगा कि मैं इसको याद कर रहा था, मेरा अरबी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं जानता ही नहीं, मैं याद कर रहा था। याद करते करते उस चीज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। याद करते करते उस चीज ने मुझे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। याद करते करते उस चीज ने मुझे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कुरान है, वही है और क़यामत तक वही की बरकत रहेगी। जितना निज़ाम आलम बदल जाए, ईमान वालों के लिए कुरान रहेगा, वही रहेगी, अपनी सच्ची बरकत के साथ रहेगी। और अमन मुआशरे के लिए ये सारी तदबीर मुआशरे के अमन के लिए कर रहा हूं, घरों के अमन के लिए कर रहा हूं। मेरी आज की सारी गुफ्तगू का ताल्लुक अमन से है। दिलों में अमन, प्यार, मोहब्बत, खोट खत्म हो जाए। मैंने कहा ना, झगड़े का इलाज है, गुस्से का इलाज है। वो झगड़ा घर का है, वो झगड़ा बिरादरी का है, वो झगड़ा कौमों का है, वो झगड़ा नस्लों का है, वो झगड़ा शोबों का है, वो झगड़ा मिजाजों का है, वो झगड़ा इंसानों का है, वो बच्चों का है, बूढ़ों का है, बड़ों का है, औरतों का है, खानदान के किसी फर्द का है, मर्द का है। झगड़े का इलाज है। अल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकील। जानिए उस शख्स की जिंदगी बदली। मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दी। उसकी जिंदगी बदल गई। कहा बहुत समय दोस्तों से राब्ता ही छोड़ दिया। मैं फोन अटेंड नहीं करता था, तन्हाई में बस मैं था और ये आयत थी। सोता रहता था। कहा बाज़ वक़्त इतना सोता था, भूख से इतनी भूख होती थी कि मेरी भूख से नींद टूटती थी। और कहा कि आज तक जितना मैंने अब जी भर के खाया है, कुछ 30-35 साल इतना पहले खाया था, उसके बाद जिंदगी की जब इन राहों में चला हूं, मैंने इतना नहीं खाया। और हर खाया मेरा जोज़े बदन बनता था, मुझे राहत मिलती थी और मुझे भूख लगने लगी। उछड़ा हुआ दिल जाए, जब वो आबाद हुआ फिर भूख लगी। कहा चीजों में लज्जत आना शुरू हुई। मैं जिंदगी की, देसी जिंदगी पे आए अल्फाज है, यानी छोटी फितरी जिंदगी पे आए। और कहा मुझे एक याद आया, एक दफा एक जगह हम गए थे, एक नाला गंदा था, तो गंदे नाले के किनारे एक होटल था और किसी ने मुझे वहां का खाना खिलाया था और मुझे बड़ी खिन आई थी, पर खाना बड़ा अच्छा था। कहा एक दफा मैंने सादा से कपड़े पहने, सर पे कपड़ा सा बांधा और गाड़ी को दूर खड़ा किया और पैदल चला। होटल थी, मैंने उस होटल में खाना मांगा और उन्होंने मुझे खाना दिया। कहा इतना मजा आया और थोड़ा सा बिल बना और मुझे हैरत हुई कि इतना बड़ा बिल देता हूं बड़े बड़े नामवर होटलों में और मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। थोड़ा थोड़ा खाता हूं, बाकी छोड़ देता हूं। आज तो मैंने सारी प्लेट क्या, सारी रोटियां खा गया। जिंदगी में मजा आ गया, सांसों में मजा आ गया और दिल में चैन और सुकून उतर गया, राहत उतर गई। कितने बेशुमार उजड़े घर हैं, कितनी बेशुमार उजड़ी जिंदगी है, कितनी बेशुमार उजड़ी राहें हैं और कितनी बेशुमार उजड़े बोल हैं।
اداس آنکھیں ہیں، اداس شامیں ہیں، اداس صبح ہیں، جہاں ہر وقت سناٹا ہے رونق کے باوجود، شور شرابے کے باوجود، جہاں ہر وقت سناٹا ہے، جہاں ہر وقت ڈھلتے سائے ہیں، کبھی ابھرتے سائے نہیں ہیں، جہاں کوئل اور بلبل کی آوازیں آتی ہیں، لیکن کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ معاشرے کے یہ سلگتے یہ ٹوٹے گھر میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس دوست مجھ سے شاکی ہوتے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ میرے لاہور کے ایک صاحب ہیں، پرانے جاننے والے، ابھی میں زمانے طالب علمی میں تھا تو وہ ایک دفعہ سرے رہے ایسے زندگی میری سفروں میں گزری، روحانیت کا سفر یا علم کا سفر، بس دو ہی سفر تھے میری زندگی میں۔ میں ملتان جا رہا تھا پرسوں، تو میں بچوں کو بتانا شروع ہوا گاڑی میں، تو میں نے کہا بیٹا آج بڑی پرانی باتیں ہیں، ایک درویش کی میں نے کہانی سنائی، ان کی زندگی میں میں لکھنا چاہتا تھا، خواب میں آئے مجھے زندگی کے چند خواب ہیں جن میں ایک خواب وہ بھی ایسے بالکل سامنے۔ بچوں کو سناتا گیا حتیٰ کہ وہ انٹرچینج آ گیا شیر شاہ، آگے رہبر آئے ہوئے تھے گاڑی لینے کے، محسن مخلص، تو باتوں کا وہ رابطہ ٹوٹ گیا۔ کتنے سلگتے اداس گھر ہیں، میں کن کن کا تذکرہ کروں، بس نسلیں بکھر جاتی ہیں اور ایمان بکھر جاتے ہیں، اور بعض اوقات بڑی تقوی والی خواتین، میں یہ واقعات نہیں سناؤں گا، تقوی والی خواتین، ان کی چادر، ان کا سر، ان کی ردا اتر جاتی ہے، ان کا جسم تک پہ بک جاتا ہے صرف گھر ٹوٹنے کی وجہ سے۔ آج میں معاشرے کے امن کی بات کر رہا ہوں، آج میں ٹوٹے گھروں اور ٹوٹے دلوں اور جھگڑوں لڑائیوں سے بچنے کی ایک تدبیر بتا رہا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا نام طاقت، قوت اور ایک کمال رکھتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جنہوں نے اس کو ڈوب کے پڑھا ہے، ٹوٹ کے پڑھا ہے، وجدان سے پڑھا ہے، وجدان، بس ڈوب گئے، آج ایک چھوڑا، کل دوسرا کیا، دوسرا چھوڑا، تیسرا کیا، اس کو چھوڑا، اس کو کیا، کبھی کچھ نہیں ملا۔ میں اپنے شیخ مرشد رحمت اللہ علیہ سے 84 سے بیعت ہوا ہے، 84 سے لے کر اب تک وہی وظیفہ ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ لاہور کے ایک دوست کی، پچھلے سال میرے پاس آیا، میرے ساتھ میں نے ایک سفر گیا تو سفر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان سے ایسے دوستی ہو گئی، بڑے اچھے انسان لاہور کے، اب وہ ایک صحافی ہیں، اچھا نام ہے لیکن باکردار انسان ہے، مجھ سے خائف رہتے ہیں تو مجھے وقت نہیں دیتا، اور مجھے ان کی خفگی کا احساس، ناراضگی کا احساس ہے۔ ایک دم مجھ سے آنکھیں ناراض ہوئے، باہر آئے، انہوں نے کارڈ بھیجا، تو میں نے کہا کہ میرے پاس ملاقاتی بیٹھے ہیں، ان سے کہیں میں اس کے بعد آپ کو فوراً بلا لیتا ہوں، لیکن وہ اندر آگے بیٹھ گئے، کہنے لگا آپ ملاقاتی کو آپ وقت دے دیں، میں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں ان کی پرائیویسی ہے، ان کی رازداری، کہنے نہیں، میں نے ملاقاتیوں سے کہا جی آپ باہر تشریف لے جائیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا اضافی ٹائم دوں گا، میں آپ کے ساتھ انصاف کروں گا۔ اس سے کہنے لگا کہ ہماری سفر میں ملاقات ہوئی تھی آج سے کوئی 30-31 سال پہلے، اور پھر ملاقات نہ ہوئی، پھر بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ آپ سے مل کے تو مجھے زندگی کی کچھ راہیں ملی ہیں، کچھ مل بیٹھنا ملا، ورنہ تو صحافت کی زندگی میں کہاں سے کہاں نکل گیا تھا، اور آگے کیا میرے مشورے تھے، میرے کیا فیصلے تھے، میرے کیا پروگرام تھے۔ مجھے تو بعض، میں کیا بتاؤں، پر یہ واقعہ شروع ہو جائے گا، میں اس گفتگو کو آگے نہیں چلانا چاہتا۔ مجھے تو بعض اپنے قریبی دوستوں سے شکوے ہیں، ان کے شکوے ہیں میرے ساتھ کہ تو وقت نہیں دیتا، لیکن سچ پوچھے میں زندگی کے غم میں اکثر مبتلا رہتا ہوں، اسے اندر چھپائے رکھتا ہوں، اور وہ انسانیت کا غم ہے۔
انسانیت کا خوف. میں ایک صاحب کا خط پڑھ رہا تھا، میں فلاں جگہ ملازم ہوں، میرے بھائی نشے میں چلا گیا، پھر نشے میں اس نے خودکشی کر لی. میرا باپ، ہماری اب بھی 22-23 ایکڑ زمین ہے، ہماری دکانیں، ہماری جائیداد. میں اپنی نوکری سے اس وقت فارغ ہو گیا کچھ اپنی کمیوں کی وجہ سے. ٹوٹے گھر، ٹوٹی زندگی، ٹوٹے دل. میں نے اس بندے سے تذکرہ نہیں کیا، خط پڑھا، کچھ نہیں بولا کہ اس کے داستان کیسے سن. دیکھیں، ایک شخص ایک اپنی انفرادی زندگی کو لے کے چل رہا ہے، چند دوست ہیں، محفل ہے، وہ ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو لاکھوں کی زندگی کو لے کے چل رہا ہے. اللہ پاک جل شانہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے ذریعہ بنایا. اپنے وجود کی میں بات نہیں کر رہا، لاکھوں سے زیادہ لوگ ہیں، لاکھوں سے زیادہ کی بات کر رہا ہوں. اور میں اگر لاکھوں کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے فگر بڑھا نہیں رہا ہوں. اللہ میری کمی بیشی کو معاف کرے. لاکھوں لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ساتھ، ابکری کے ساتھ، اور اس فقیر کی ان ٹوٹے پھوٹے بولوں کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں. ایک طرف لاکھوں لوگ ہیں اور ایک طرف ایک چند دوست ہیں، مل بیٹھے، کھایا پیا، موج میلہ کیا، اٹھ گئے. اور ایک طرف لاکھوں لوگوں کی سلگتی سسکتی زندگی ہے، ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. عید کے دن میں بیٹھا تھا، موبائل بند تھا. یہ میرے خیال میں میرا پہلا عید کا دن ہے کہ میں سویا ہوں، باہر نہیں نکلی. طبیعت اب بھی خراب ہے، میں تو سارے جہان کے دکھ سنتا ہوں، میرے کون سونے. میں سو گیا، موبائل بند تھا. میں نے موبائل کھولا تو ایک بہت بڑی اداکارہ کا میسج آیا ہوا تھا، بہت بڑی، اپنی شوبز کی دنیا کا ایک وہ بولتا نشان تھا کہ آج عید کے دن کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں. میں نے خود کال ملائی، کہنے لگے آپ کی کال آئی، میں سورۃ اخلاص بیٹھی پڑھ رہی ہوں. میں سوچنے لگا کہ ان کا زندگی کا ایک وہ دن بھی تھا کہ آج کا عید کا دن ہے، اور شیطان کے زنجیر ٹوٹ چکے ہیں، شیطان کی قیدیں ختم ہو گئی. اب تو ان کی زندگی کی اگلی راہوں کے دن ہے. پروگرام، زندگی، راہیں، سوچیں، راستے، منزلیں. میں کیا لفظ کہوں کہ سورۃ اخلاص پڑھ رہی ہوں. اور آپ کے جو رمضان کے درس تھے، ہر درس نے میری اندر کے تاروں کو ہلایا ہے. آدھے گھنٹے کا درس ہوتا، میرے گروپ ہے، میں نے ان کو بھیجا کیا. ایک طرف یہ زندگیاں ہیں اور ایک طرف چند میرے کچھ دوست ہوں گے جو ایک انفرادی زندگی اور انفرادی ایک محفل کو لے کے چل رہے ہیں. میں کیا کروں، مجھے کسک رہتی ہے، مجھے بعض وقت احساس رہتا ہے، لیکن لوگوں کا یہ غم مجھے پھر اپنے کئی دوستوں سے دور کر چکے ہیں. یہ غم اور اس شخص کا یہ غم کہ میں 3.25 گھنٹے اس کی یہ خوشی اور اس غم سے نکلنا اور اس کی زندگی کی واپسی، اس کے ٹوٹے گھر کی واپسی. پھر میں نے ایک منظر یہ بھی دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، ان روتی آنکھوں نے، کہ ساری فیملی میرے سامنے بیٹھی تھی، شوہر بھی، بیوی بھی، اولاد بھی، ایسے بیٹھی تھی اور ان کے بچے مجھے حسرت سے ایسے دیکھ رہے تھے. ایک بچے نے کہا، انکل اپنے پاپا کو کیا کرتی؟ میں اسے کیا بتاؤں، میں نے کیا کرتی، میرے دل میں تو اپنا ہی دل پہ اختیار نہیں. وہ مقلب القلوب ہے، دل سارے تو اسی کی قدرت کی مٹھیوں میں ہے. اور میں کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ساری مخلوق کے دل ہے. اللہ چاہیے ملا دے، اللہ چاہیے توڑ دے. اللہ کی قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ساری مخلوق کے دل. کل اپنے پاپا کو کیا کرتی ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا آپ کو پتا تھا؟ بس اتنے الفاظ. اور اس کی بیوی کیسے آنسو بہ رہے تھے.
اور بڑی بیٹی کے آنسو میرے، اور پاپا یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکا کر اٹھے اور اچانک میرے پاؤں پڑ گئے، اور میں نے اٹھ کے انہیں سینے سے لگایا کہ نہیں، میں اس قابل نہیں، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا۔ مجھے کہنے لگا کہ جب میں نے اپنے من میں سکون پایا، تن میں سکون پایا، پھر مجھے اپنی زندگی کا پھر احساس ہوا کہ میں کہاں ہوں، قصور کس کا تھا زیادہ؟ زندگی میں توڑ پھوڑ جو ہوئی، گھر ٹوٹے، کہاں سے ٹوٹا؟ پھر میری اینک اتری، پھر میں اپنے حجاب سے اور اپنی ترتیب سے اپنی زندگی کی اینکوں سے اٹھا، تو مجھے وہ تو اینک میں نے اور لگائی ہوئی تھی، مجھے ماحول جو ہے وہ نظر ہی کچھ اور آ رہا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا نہیں، پھر میں نے راہیں بڑھائیں، رابطے بڑھائے۔ پہلے میں نہیں مانتا تھا، اب وہ نہیں مانتے تھے۔ بڑی مشکل سے منایا، گھر میں ہم جمع ہوئے، پھر چند دنوں کے بعد میرے گھر والے بول اٹھے کہ اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ ساری راہیں، وہ سارے راستے، وہ ساری منزلیں، اور کہاں انہوں نے پہلے بھی سن رکھا تھا کہ وہ بدل گیا ہے، کوئی بابا ہے، پیر ہے، ان کے پاس جاتا ہے۔ کہا اس بابے کو دیکھنے کی ہمیں بھی طلب تھی کہ ہم بھی دیکھیں کون سا بابا ہے۔ کون لگا ہم نے بڑے بابے دیکھے ہیں، یہ لوٹ مار والے بابے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ملتان میں بیٹھا تھا، وہ ایک صاحب کے پیر صاحب کے بارے کہنے لگے، کہہ رہے ہاڑی سامنی والے پیر۔ ہاڑی سامنی کہہ رہے ہاڑ ہوتا ہے نا، ابھی ہاڑ ہے، یعنی ابھی گرمی ہے تو گندم لینے آئیں گے، سامنی سے مراد پھر کپاس کا موسم آئے گا، پھر کپاس لیں گے۔ کہہ رہے ہاڑی سامنی والے پیر، نہیں نہ دیکھ، ہاڑی سامنی والے پیر۔ تو بڑے بابے کو جانتا ہوں، بہت بابے ہیں، یہ بھی کہیں میرا باپ بابے کو پھنس گیا ہوگا، مال دولت ہے، بابے نے کیش کیا ہو۔ لیکن کہا کہ جب زندگی میں چینج دیکھی ہم نے، سنتے رہے، پھر انہوں نے رابطے کیے، خود آئے، انقلاب دیکھا، کیا وہی باپ ہے جو بدل چکا؟ ایک بیٹے نے پوچھا، انکل یہ بتائیں پاپا کو آپ نے کیسے بدلا؟ میں نے کہا لولے، میں نے نہیں بدلا، میں نے ایک سائنسی، میرے پاس ایک نظام ہے، اس سائنسی نظام کی ایک ترتیب ہے، ایک میرے پاس تھیوری ہے، میں اس کے مطابق آپ کے باپ کا سائنسی میں نے علاج کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے پاپا بدل گئے۔ کہنے لگے سائیکالوجی؟ میں نے کہا نہیں، تو نہیں، میں تو سائیکالوجسٹ نہیں۔ میں نے کہا میرے پاس عرشی ایک سائنس ہے اور سارے فرشی سائنسوں پہ غالب ہے، اس عرشی سائنس کا میں نے ساتھ لیا، اس کی تھیوریاں، اس کے سارے فارمولے، اس کا مجموعہ جمع کر کے آپ کے والد کو ایک چھوٹا سا میں نے ایک مبارک بول دے دی، بابرک، بس آپ کے والد وہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان سے میاں صاحب آپ سنوائیں انہیں، تو ان کے والد نے کہا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا۔ بیوی کے لیے، اولاد کے لیے ایک نیا بول تھا، انوکھا بول تھا اور انجانا بول تھا، آج تک نہیں سنا تھا، آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں سنا، انجانا بول تھا۔ وہ خوشی کا وقت تھا کہ اولاد مجھ سے سوال کر رہی ہے پاپا کیسے بدلے، آپ نے کیا کیا، کیسے کیا، کس طرح کیا، اور پھر وہی اولاد تھی وہ یہی پڑھتی تھی، کیونکہ دو بیٹے باپ کی زندگی میں جا چکے تھے، بس میں اتنے الفاظ کا، دو بیٹے باپ کی زندگی یعنی باپ کی راہوں پہ چل چکے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک گھر میں جانا ہوا، ان کا وہ کہتے تھے ہمارے ہاں آئیں 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 آئیں۔ میں کراچی جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ جانا تھا، تو میں نے کہا میں راستے میں جاؤں گا تو راستے میں ڈیفینس میں وہیں سے گزروں گا تو میں آپ کے گھر آؤں گا، اتنے سالوں سے کہہ رہے تھے۔ خاتون بیٹھی تھی، ساری فیملی بیٹھی تھی، آج بھی مجھے بول یاد ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ماں کہنے لگی کہ بس آپ کی دعاؤں سے اب میں نماز پڑھتی ہوں، تسبیح پڑھتی ہوں،
کبھی کبھی تہجد بھی پڑھتی ہوں، وظیفہ کرتی ہوں۔ اب میری بیٹی سے تو کہیں یہ کرے، میں نے ایسے دیکھا نا تو بیٹی فوراً بولی، مجھے کہنے لگی ماما نے اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی، جب ہماری لائف انجوائے کرنے کا وقت ہے ماما کہتی ہے بدل جاؤ، ہمیں بھی اپنی لائف پہلے انجوائے کرنے دو پھر ہم آئیں گے۔ اور ماں کے پاس کچھ الفاظ نہیں تھے، خاموش، سناٹا چھا گیا۔ اس 19-21 سال کی خاتون کی بات جب میرے کانوں میں پڑی، سناٹا چھا گیا، میں نہیں بول سکا، بس خاموش کہ مولا دعائیں ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سارے گھر نے اس آیت کو پڑھا اور گھر کے ہر فرد نے اس آیت کو پڑھا اور خوب پڑھا۔ میں نے کچھ مشاہدات جمع کروائے ہیں، لیکن تھوڑے مشاہدات، جب میرے پاس اس کے مشاہدات اور واقعات ہیں، ابھی تو میں نے ایک فیملی کا واقعہ ہے وہی ختم نہیں ہو رہا، اور اس واقعے کے اندر کی گہرائیوں اور دلچسپیوں میں آپ کھوئے چلے جا رہے ہیں کہ آگے پھر کیا ہوا تھا اس خاندان کے ساتھ۔ آج اس سے بڑا خاندان خوشحال بھی کوئی نہیں ہے اور مکمل بھی کوئی نہیں ہے شاید، یعنی میں نہیں کہتا کوئی نہیں، یعنی چند خاندانوں میں خوشحال بھی، مکمل بھی اور جڑا ہوا جو پہلے بکھرا ہوا تھا، اور پیار اور محبتیں بکھیرنے والا اور کملی والی کی چوکھٹ مصطفیٰ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے دولت بھی دی ہے، مال بھی دی ہے، چیزیں بھی دی ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے اپنے دوستوں کی محفلیں، بڑی بڑی محفلیں تھیں، میں جانا چھوڑ دی، کچھ 7, 8, 9 مہینے ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں اب آپ جائیں۔ کہنے لگے میں پھر وہاں گھر جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، میرا وجدان کہتے اب گھریں گے نہیں۔ میں نے ایک واقعہ سنا، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، مالدار بھی بہت زیادہ تھے، یعنی اس دور کے ارب پتی خرب پتی تھے، اتنے بڑے مالدار تھے، اس دور کے بہت بڑے مالدار تھے، حد سے بڑے مالدار تھے۔ تو جب ان کا وصال ہوا تو ان کے بیٹے شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ سارا مال صدقہ کر دیا، ہر چیز ختم کر کے فقر کو، غربت کو، تنگ دستی کو اختیار کیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب ان کا جواب سنیے۔ کہنے لگے والد صاحب کے پاس سانپ تھا تو اس کا منتر بھی تھا، دولت سانپ ہے اس کا منتر بھی تھا، میرے پاس سانپ ہے منتر نہیں ہے، کہیں مجھے ڈس نہ لے، کہیں مجھے اللہ اس کے حبیب در مصطفیٰ سے دور نہ کر دے۔ دولت، دنیا، روپ، جوانی، دولت، دنیا، روپ، جوانی، ڈھلتے بڑھتے سائے، یہ دنیا ہے 2-4 دنوں کی، انت کوئی نہ پائے، یہ مجھے ڈس نہ لے، اس نے میرے سارے مال کو اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ کے پاس محفل ہے وہ، لیکن اب آپ کے پاس ایک منتر ہے، لیکن اسے منتر نہیں کہتا، قرآن پاک کی آیت کو ہم منتر نہیں کہہ سکتے، لفظوں کی بات کر رہا ہوں۔ منتر تو کالی چیزوں کو کہتے ہیں، وہ تو نور ہے۔ آپ چاہیں، میں نے کہا یہی پڑھتے رہے۔ ان دوستوں کی محفلوں میں بیٹھے، ان دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے وہ نہیں کرنا جو کرنا ہے، انہیں روکنا بھی نہیں ہے آپ نے، اور اس کے خلاف لیکچر بھی نہیں دینے، اور ہارڈ سختی نہیں کرنی، ان سے محبت بڑھانی ہے، اور پھر وہ آپ کی زندگی کی چینج دیکھیں گے، اور انہیں آپ نے کچھ نہیں بتانا۔ میں نے ان سے کہا، اور یہ میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ ایسے دوستوں کی زندگی سے اٹھے تھے نا، تو انہیں اپنی زندگی کی تبلیغ نہیں کرنی۔ یہ میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، اس وقت میری آواز پوری دنیا میں اللہ پاک پہنچا رہا، میں آپ سے بھی عرض کروں گا، کبھی بھی انہیں اپنی زندگی کی تبلیغ نہ کریں۔ انہیں جو آپ کو جو سکون ملا ہے نا بس وہ بتائیں، جو راحت ملی ہے وہ بتائیں، جو لذت ملی ہے وہ بتائیں، جو پہلے سکون نہیں تھا، جو موجودہ سکون، اس کا جو کمپیریزن ہے نا وہ بتائیں انہیں آپ کہ مجھے ملا کیا۔ یہ چیز اثر کرتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں، دوست ہے نا، قریب لنگوٹی ہیں، دن، صبح، شام، رات، پل، سانسیں خوب جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، اور ہر لمحہ جانتے ہیں، ہر لہجہ جانتے ہیں۔ آپ چپ کر کے ان دوستوں کو اپنے حالات بتائیں،
کہ میرا یہ مجھے فائدہ ہوا، دنیا کا فائدے سارے بتائیں، یہ مال میں اضافہ ہوا، دولت میں اضافہ ہوا، رزق میں اضافہ ہوا، صحت میں یہ مسائل حل ہوئے، یہ الجھنیں ختم ہوئی، یہ مشکلیں دور ہوئیں، یہ ناکامیاں ختم ہوئیں، یہ میری زندگی کے ہرڈل سے بیریئر تھے، یہ ناکام، یہ ساری ختم ہوئیں، یہ بتائیں، یہ بتائیں۔ میں نے انہوں نے پوری طرح سمجھا کے بھیجا، میں نے کہا آپ جائیں۔ مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو ضرور جاؤں گا، دل نہیں چاہتا، حکم مان کے جاؤں گا۔ دوستوں کے پاس آنا جانا شروع ہو، کچھ ہی ہفتوں کے بعد میں نے پھر بلایا، خود بلایا، میں نے کہا مجھے ملیں آ کے، بڑے خوش آئے کہ آپ بلاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیا حال ہے دوستوں کا؟ کہا دوستوں نے میرے حال دیکھا، حیران ہو گئے، مجھے وہ چیزیں پیش کی تو میں نے کہا میری ذرا صحت کے مسائل ہیں، میں اپنی فٹنس کا خیال رکھ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے میں کہاں بیماریوں میں کھو گیا تھا اور الجھنوں میں اور مشکلوں میں ڈوب گیا تھا، کہاں سے کہاں، تو میں اپنی صحت کے معاملے میں ذرا آپ کانشیس ہوں، لہذا ان چیزوں کو میں آپ ٹچ نہیں کرتا۔ میں دل اپنی گولیاں جو میں کھاتا تھا اب بھی کچھ کھا رہا ہوں، وہ ساتھ میں لے گیا، جیب سے نکال کے میں نے دکھائی، انہیں مطمئن کیا، اور دوستوں کو معذرت کی اتنا عرصہ میں نہیں آ سکا۔ چند ہی دنوں کے بعد گلے شکوے ختم ہوئے، ہم پھر سے اپنی دوستی اور محبت میں بڑھے۔ اب مجھ سے پوچھنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرے چہرے پہ رونق ہے، تیری آنکھوں میں چمک ہے، ایک صاحب کہنے لگے، لیکن بہت بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے، بڑے جہاندیدہ انسان تھے، مجھ سے کہنے لگے تیری آنکھوں میں چمک ہے اور کوئی انوکھی چمک ہے۔ تو کہا اب موقع تھا انہیں اپنی داستان سنانے کا۔ پھر میں نے سنائی، تمہیں پتا تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ میں ایسے کسی فقیر کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے چھوٹا سا ایک لفظ دے دیا اور یہ کہا بس کھلا پڑھتے رہو، اور میں نے یہ پڑھا اور حیرت ہوئی۔ پھر وہ سونے کے صوفے کے واقعات، میری نیند کے واقعات، اور میں نے انہیں بتایا میں ہفتوں نہیں سوتا تھا، دن بھی ایک ہوتا تھا میرے لیے، رات بھی ایک ہوتی تھی، صبح بھی ایک ہوتی تھی، شام بھی ایک، میرے لیے دن رات کا کوئی فرق نہیں تھا، کاروبار، بزنس، دوست، بس میں اور آپ کے سامنے تھا سب زندگی۔ اور پھر میرے دل میں ایسا سکون، زندگی میں ایسا چین، پھر گھر ٹوٹ گیا، وہ جانتے تھے، اولاد بکھر گئی، اولاد ایک اپنی راہوں میں چلی گئی، میں اپنی راہوں میں، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند، وہ سب ہر بندے کی اپنی پسند۔ اور کہا پھر مجھے اس آیت نے یہ تحفہ دیا، اچھا، کہا کہ میں اس آیت کے فائدے بتائے جا رہا تھا، میرے اندر جو ہر وقت غصہ تھا، ہر وقت چڑچڑاپن تھا، ہر بندے سے الجھتا تھا، بیوی سے، بچوں سے، کلائنٹ سے، دوستوں سے، حتیٰ کہ کئی دوست میرے اس مزاج سے نالا تھے، کہا کہ میرا میں لائٹ پلائٹ ہوا، میں نرم ہوا، میرے دل میں محبت آئی، پیار آئے، الفت آئے، اور یہ ساری چیزیں کہنے لگا کہ میرے دل میں آئی، اور میں ان ساری چیزوں کے ساتھ مجھے احساس ہوا، اور میری بات وہ حیرت سے سنتے تھے۔ کہا کہ وہ پہلے دن تھے کہ ہم گھنٹوں بیٹھے رہے، گھنٹوں، اور میری ہی بات چلتی رہی، اور وہ حیرت زدہ تھے، کیا ہو گیا تجھے؟ اچھا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ایک صاحب وہ صاحب کہنے لگے، میاں صاحب کہنے لگے کہ مجھے ایک دوست نے کہا کہ پیر تو تعویذ دیتے ہیں، تبکی دیتے ہیں، تو اسے لیا کتنا ہو؟ اس نے کچھ نہیں لیا۔ کہا اس بات پہ اعتبار نہیں آیا تھا انہیں، باقی ساری باتوں پہ اعتبار آیا، اس پہ اعتبار نہ آیا، بعد میں انہیں بھی آ گیا، اللہ کے فضل سے۔ اللہ، سارا کا سارا کمال یہ ہے نا، میری اپنی کہانی سناؤں کہ میری داستان یہ ہے، میں نے یہ کمال کیا، میں نے یہ کمال کیا، یہ کمال کیا۔ بعض اوقات مجھے ایک بار، میں ایک دفعہ گیا کشمیر کے ایک شہر میں، تو مجھے وہاں کے ایک دوست ملے، تو انہوں نے کہا اس بابا جی سے ذرا آپ بچ کے رہے۔ میں نے کہا کیا ہوا بابا جی سے؟ کہنے لگا بابا جی کی سنتا کوئی نہیں ہے، بابا جی نے ایک جنگ میں حصہ لیا تھا، بابا جی کے پاس واقعات ہی واقعات ہیں، کہانیاں ہی کہانیاں ہیں، اتنے ہیں کہ اب وہ سناتا ہے لوگوں کو، لوگ تھک جاتے ہیں، بابا نہیں تھکتا، کیوں؟ اس کے پاس واقعات ہی واقعات ہیں، زندگی میں ساری گزری، 80 سال سے زیادہ کا بابا ہے، تو اس کے پاس 80 سال میں اس کا 60 سال تو اس کا لاجواب شعور کے سال ہے، بلکہ 70 سال شعور کے اس کے سال ہے، 10 سال جو ہیں اس میں بھی شعور ہوتا۔ اب میں تھوڑا سا بیٹھا ہوں، باقی بابا جی نے مجھے کہاں سے آئے، خیریت ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں جانتے تھے، اچھا میں نے کہا میں حکیم ہوں،
ایسے کچھ دوائیں وغیرہ بیچتا ہوں، بچوں کا گزارا کر لیتا ہوں. ہاں بھلے بس سارا ایک حکیم ہوتا یار، آپ کوئی حکیم آ. پھر میں اس کے پاس گیا، پھر اس نے مجھے بوٹی کہی، پھر وہ کہانیاں شروع ہوئیں. پھر ایسے ایک دفعہ بھی بندہ بیمار تھا ہماری یونٹ کا، اور اس طرح انگریز وہ دور کا بابا تھا، انگریز دور کا، اور وہاں کا جو ہے وہ برٹش آرمی میں اس کا اس طرح تھا. پھر اس طرح اب وہ میں نے 2-3 دن وہاں رہا. ایک دفعہ کھانا لگا ہوا، میرا انتظار ہو رہا. انہوں نے کہا کھانا جی آپ کھانا، میں جی میں کھاتا ہوں. انہوں نے کہا کھانا، انہوں نے کہا روز کھاندے نے کھانا. حکیم صاحب نے انہوں نے ایک بوٹی کھاونی ہے، انہوں نے 1.5 بار جب بیٹھے ہوئے تھے. اب مجھے بابا بٹھائے رکھے. اب انہیں پتا ہے کہ یہ پھنس گیا، بابا ایسے نہیں جانے دے گا. خیر وہ ان کے پاس گر تھا بابے سے اٹھانے کا، مجھے لے آئے. اس کی داستان ایسی دلچسپ تھی، مجھے کہتے ہیں مجھے سنتے چلے گئے، سنتے چلے گئے. وہ مجھے نا ہمارے ایک ایجنسی ہولڈر ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک عجیب واقعہ سنایا. اپنی کی دوائیں بیچتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میرے پاس اس دن ملازم نہیں آئے تھے، تو میں خود ہی دوائیں اٹھا رہا تھا، دے رہا تھا. خاتون آئی، بڑی اس کے پاس جاپانی گاڑی تھی، بہت مالدار خاتون تھی. اپنی رسالہ بھی پڑھتی تھی، لیکن اپنی سے اتنا کوئی گہرا تعارف اور تعلق نہیں تھا. ادویات استعمال کرتی تھی، فائدہ مند ہے. لینے آئی نا، تو میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا میرا موبائل نہیں ہے. موبائل کون لے گیا؟ مجھے سمجھ آئی کہ وہ خاتون لے گئی. اچھا موبائل تھا. اب کہا کہ میں نے اس کو ادھر ادھر سے کالیں کی، کوئی کال نہ اٹھائی. گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی کے نمبر سے کال کی، اور مسلسل کرتا رہا بیوی کے نمبر سے. اٹینڈ نہیں ہوا. دوسرے دن ایک بندہ آیا اور وہاں کے موبائل دے گیا. جی وہ خاتون تھی، بس غلطی سے موبائل ان کا ایسے چلا گیا تھا. تو وہ ڈر گئی. اصل میں کیا ڈری؟ کہا کہ بیوی کا نام کوڈ کے ساتھ میں نے لکھا ہوا تھا خلائی مخلوق، یعنی خلائی مخلوق کا نمبر ایسے آیا تو میں نے میری بیوی کا نمبر ہے، اپنے موبائل پہ نا فیڈ کیا ہوا تھا نام خلائی مخلوق. لگا وہ کہے کہ خلائی مخلوق کا، کہا کہ مجھے کہیں برباد نہ ہو جاؤں میں، کوئی خلائی مخلوق میرے اوپر آ رہی ہے. اللہ نے کوئی اعمال کی برکت ہے، کوئی حفاظت کا نظام ہے، کیسا ہے کیا کہ ایسا روب ڈالا کہ خلائی مخلوق کا بار بار نمبر آ رہا، بار بار آ رہا، بار بار کال آ رہی، بار بار کال آ رہی. دوسرے دن بندہ آ کے معذرت کر کے موبائل دے گیا. انہوں نے جی خلائی مخلوق ہے، کوئی معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی الٹ پلٹ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے. اور حالانکہ میں بیوی کے نمبر سے بار بار کر رہا تھا، ادھر خلائی مخلوق لکھا ہوا بار بار آ رہا تھا اس کی سلائی پہ. عجب قصے ہے. پر جو یہ سچا واقعہ واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا کا ہے، یہ ناقابل فراموش زندگی ہے. میرے پاس یہ کچھ کاغذ پڑے ہیں، میں نے کچھ واقعات کہیں لکھوائے. یہ ہمارے پیدائشی دوست میں، جنات کے پیدائشی دوست میں علامہ صاحب نے یہ لکھا تھا. اس کا کچھ فائدہ. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ جنات کے پیدائشی دوست نے قتل و غارت ختم کرا دینا کا وظیفہ یہ لکھا تھا. میں نے جہاں بھی پڑھا وہاں امن امان ہو گیا، لڑائی نہیں ہوتی. جس کالونی میں رہتا ہوں وہاں جٹ برادری اور بلوچ برادری میں الیکشن کے دوران لڑائی ہو گئی. سب عوام پریشان کیونکہ پہلے بھی 2 قتل ہو چکے تھے. میں نے سانس روک کر 3 مرتبہ صرف یہ آیت پڑھی، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا. سانس روک صرف 3 دفعہ یہ آیت پڑھی کہ آپس میں محبت ہو جائے. میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ معاشرے میں امن اور محبتیں اور پیار لانے والی ایک دعا ہے، دل جوڑنے والی، نفرت ختم کرنے والی اور محبتوں کا میسج اور پیغام دینے والی. بولے اور سنیے. ایک سائڈ پر بلوچ برادری، دونوں کے ہاتھوں میں اسلحہ، کلہاڑی، ڈنڈے، سوٹے. بس یہ میرا آیت پڑھ کر پھونکنا تھا. اچانک لڑائی ہوتے ہوتے پتہ نہیں نامعلوم کیا ہوا، بڑے اکٹھے ہوئے، دونوں پارٹیاں آرام سے واپس چلی گئی. لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی. اگر اس وقت وہاں لڑائی ہو جاتی تو بہت خون خرابہ ہوتا. اس آیت نے تمام لوگوں پہ غصے پر ٹھنڈ ڈال دی. آپ بولے ٹھنڈ ڈال دی، غصے پر ٹھنڈ ڈال دی. ایسا کوئی اللہ کا نظام چلا اور ایسی آپس میں محبت اور پیار کی ترتیب بنی، لڑائی ختم. ایک اور سنیے.
علامہ لاہوتی پر اسرائی صاحب کا مضمون میرا پسندیدہ ہے. ایک رات میں پرسکون نیند سو رہا تھا، اچانک ساتھ والے کمرے میں میاں بیوی کی لڑائی شروع ہو گئی. لڑائی بڑھتے بڑھتے مار کٹائی پر پہنچ گئی. اچانک میرے ذہن میں عبقری کا یہ وظیفہ آیا کہ ساتھ والے کمرے میں لڑائی مار کٹائی شروع ہو گئی، اور میں نے سانس روک کر یہ پڑھنا شروع کر دیا، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا. بس یہ پڑھنا شروع کر دیا. سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 84 کا میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم لڑائی ختم ہوئی، ایسی کوئی تھی ہی نہیں. اب جب بھی جہاں کہیں لڑائی ہو رہی ہو میں فوراً یہ آیت سانس روک کر بس 3 دفعہ ہی پڑھ لیتا ہوں یا چند دفعہ پڑھ لیتا ہوں. لڑائی جھگڑا اس وقت تھم جاتا ہے، ایسے جیسے ٹیپ ریکارڈر بند ہو جاتا ہے، خاموشی ہو جاتی ہے، اور ایسی خاموشی اور احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی طاقت ہے، کوئی تاثیر ہے. اب ایک اور صاحب کا واقعہ سنیں. کالے جادو کی کالی رات میں روشنی کی کہ حکیم صاحب السلام علیکم، رسالہ 6 ماہ سے پڑھ رہا ہوں. میرے ساتھ دنیا کا بھیانک ترین اور دردناک ترین مسئلہ تھا جو میرے بچپن سے جوانی تک جڑا ہوا تھا. ہر ایک کے پاس اور کہیں سے کچھ نہ پایا، اور میری والدہ اور والد مجھے لے کر سرکاری رہائش میں منتقل ہوئے. وہاں ایک برآمدہ اور پیپل کا درخت تھا، اور اس کے 12 سال بعد ہم ایک اور گھر میں منتقل ہوئے تو اس گھر میں چراغ رکھے ہوئے تھے. جو پہلے وہاں لوگ رہتے تھے وہ ہر روز شام کو چراغ جلاتے، مگر جب ہم اس گھر میں آئے تو ہم نے چراغ نہیں جلائے. کچھ دنوں کے بعد صحن میں سو رہے تو 1 بجے کے بعد صحن میں ایک عورت سفید کپڑوں والی نظر آئی جو سامنے کمرے میں چلی گئی، اور کمرے میں اس وقت تالا لگا ہوا تھا، اور اس وقت میری والدہ چھوٹی بہن کو نہلا رہی تھی جس کی عمر اس وقت 5 سال تھی. اس وقت اس نے بھی اس عورت کو دیکھا، اور اس رات کے بعد میرے ساتھ عجیب معاملہ شروع ہوا. رات ہو یا دن سوتے میں کوئی لمبے قد کا بے لباس آدمی میرے سینے پر کھڑا مجھے خوفزدہ کرتا، مختلف طریقوں سے ڈراتا. میں چیخ مار کر اٹھتی، مجھے کوئی ہوش نہ ہوتا. مجھے ہوش لانے کے لیے میرے منہ پر تھپڑ مارے جاتے، ہوش میں آتی پھر بے ہوش جاتی. عبقری ایک امید کی کرن کے ساتھ آئی، کسی کے علاج سے مطمئن نہیں. آخر کار میں نے واللہ اشد باسا واشد تنکیلا میں نے یہ پڑھنا شروع کیا. میری زندگی میں سکون آنا شروع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. جنات، شیاطین، کیونکہ یاد رکھیے گا میرے آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان جو ہے انسان کی غصے کے وقت رگوں میں دوڑتا ہے. جناتی شیطانی چیزیں یہی غصے کا، یہی لڑائی کا، یہی توڑ کا، یہی آپس میں نفرتوں کا ذریعہ بنتی، یہی بنتی یہ شیطانی جناتی چیزیں، اور نفرتوں کا آخری ذریعہ بنتی. میں کاغذ رکھ کے بیٹھ گیا ہوں تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے اب سے پہلے تسبیح خانے سے پہلے جو تھے سو تھے، لیکن تسبیح خانے نے سوچیں بھی بدلی، دن بھی بدلے، راتیں بھی بدلی، حالات بھی بدلے. تو کہا کہ میں اپنے سب سے چھوٹے بھائی سے بہت خار کھاتا تھا، اور مجھے کوئی خدا واسطے کا ویر تھا. ہر وقت نوک چونک، ہر وقت نوک چونک. اور کہا کہ آپ کا صلہ رحمی پہ میں نے ایک درس سنا، مجھے احساس ہوا کیا کروں، اور کہا میں اپنی اس کیفیت سے بے بس تھا. حالانکہ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا، میں خام خواہ اس سے الجھتا تھا. کہ ہم 5 بھائی ہیں، سب سے جو چھوٹا بھائی تھا اس کے ساتھ میری یہ حالت. اور کہا کہ اچانک مجھے خیال آیا بھئی غصے کا علاج تو یہی ہے، غصے کی کیفیت ہے. میں نے بس بے ساختہ ایسے واللہ اشد باسا واشد تنکیلا بس ایسے پڑھنا شروع کر دیا. دن میں کبھی یاد آ جاتا پڑھ لیتا، کبھی بھول جاتا. پھر مجھے یاد آنا شروع ہوا. اللہ کا نظام، اللہ نے میری زبان پہ آیت جاری فرما دی، اور میں بس پڑھتا رہا. مجھے پھر احساس ہی نہ ہوا کہ مجھے پھر ایک دفعہ احساس ہوا کہ میرا تو کتنے دن ہو گئے بھائی سے میں الجھا ہی نہیں ہوں. میں خام کا الجھ جاتا تھا، اور وہ بیچارہ مجھے صفائیاں ہی دیتا رہتا تھا، نہیں بھائی جان ایسا نہیں. میں اس کی مانتا سنتا ہی نہیں تھا.
کیا ہو گیا مجھے؟ اچانک دل میں آواز آئی کہ ہمارے نام کی برکت ہے، اس کلام کی برکت ہے، اس کلام کی تاثیر ہے، کلام کی برکت ہے، اس نام کی برکت، اور کہا کہ اللہ نے آج ہی محبت ڈال دی۔ پھر میں نے اپنے بھائی کو بتایا، میں نے کہا بھائی میرے ساتھ تو یہ معاملہ تھا، اور اس آیت کو تو بھی پڑھ میرے لیے، میں بھی پڑھوں تیرے لیے، تاکہ ہماری محبتیں ہوں۔ 4 دن کی زندگی ہے، اگر زندگی نفرتوں میں گزر گئی تو قیامت تک پھر ایسا نہ ہو کہیں نسلوں میں نفرتیں نہ چل پڑیں، نسلوں میں نفرتیں نہ چل پڑیں، بڑی گہری بات ہے، تاکہ نسلوں میں محبتیں اور پیار اور الفتیں چلتی رہیں، نسلوں میں محبتیں پیار اور الفتیں چلتی رہیں۔ یہ جنات کا تو ایک اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا۔